ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، اور جمعہ کے لیے جو کچھ اہل ایمان سے تقاضا کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا کرنا یقیناً ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ کا ہے اور اختتام پر ہے۔ اس کے بعد ماہ محرم الحرام آئے گا۔ اور بارش کا بھی مہینہ ہے، مہینہ بارش کا بھی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی دو امتحان ایک جا جمع ہیں، بارش بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اور سخت بارش ہو تو ہمارے امتحان کا، ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ سخت بارش ہو تو ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور روئے زمین پر جو سب سے پہلے بارش ہوئی تھی وہ جمعہ کے دن ہوئی تھی، یعنی اللہ کی جب نعمت روئے زمین پر برسی ہے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور عموماً لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو بارش جمعہ کے دن ہو پھر وہ بارش تھمتی نہیں، ہوتی ہی رہتی ہے، ایسا بھی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات۔ بہرحال بہت ساری خوشیاں، بہت ساری باتیں اپنی جگہ۔ جس دور سے ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ دور بڑا ہی نازک ہے، سنجیدہ ہے اور فکر انگیز ہے۔ جانب مبذول کرانے والا ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو فکر کی طرف، کسی چیز کی طرف اپنے آپ کو مبذول کرے اور توجہ دے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسا دور چل رہا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آ جانا چاہیے۔ آنے والوں کا سلسلہ بڑا ہی سست ہے، رفتار کے ساتھ آنا چاہیے، برق رفتاری ہونی چاہیے، اس میں برق رفتاری ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ مسجدیں اتنی بھر جائیں کہ پھر جمعہ کے دن ایک جماعت کے علاوہ 2 3 4 جماعتوں کا انتظام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ بھی چھوڑنے والے لوگ ہیں، اور جمعہ کیا عید بقرعید بھی چھوڑنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے، کیونکہ رزق دینا، رزق کا ملنا، کھا لینا، پی لینا، زندہ رہنا تو اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دیتا ہے۔ تو اگر انسان کھا رہا ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے جانور کو بھی دیتا ہے رزق۔ تو اگر بندہ کھا رہا ہے تو انسان کھا رہا ہے تو کیا،
رزق اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے استقامت. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا بندہ بنایا ہے تو توفیق عبادت دیا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس سے عبادت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے. دنیا کے تمام آشائش اس کے پاس موجود ہیں، اسباب و وسائل موجود ہیں، لیکن وہ آدمی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد آ جائے نماز پڑھ لے. توفیق نہیں ہے. تو اصل چیز رزق نہیں ہے، اصل چیز ہے استقامت، عبادت کا کرنا، عبادت کی توفیق ملنا. یہ ہے اصل چیز. جمعہ کا دن ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اہتمام جمعہ کرے، غسل کرے، نماز کی تیاری کرے، عطر لگائے، مستحبات ادا کرے، مسجد میں ویسے ہی پہنچے جیسے اذان ہو جائے، سنتوں کا اہتمام کرے، خطبہ سنے، پابندی کے ساتھ جس طریقے سے نمازیں مکمل ہوتی ہے نماز مکمل کرے. اور حدیث پاک ہے کہ اس وقت سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے سارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بخش دے گا. اتنا اگر کر لے کوئی تو کتنا فائدہ ہے اس کا. تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اہتمام جمعہ کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر بندہ اور نیکیاں کرے اور اچھے کام کرے تو سونے پر سہاگا ہے، اچھی بات ہے. نور اعلیٰ نور ہے، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، نور پر نور ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ذکر عظیم کو، قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آج نہیں 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان فیض ترجمان سے بات صحابہ کو کہلوائی. حضور نے پڑھ کر سنایا وحی کہ دیکھو یہ وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور لہٰذا ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ایک بہت بڑی چیز ہے یہ کہ یہ بات معلوم تھی اور یہ بات جگ ظاہر ہے کہ قرآن پاک پر بھی ہر دور میں اٹیک کیا جاتا رہے گا، اس کی توہین کی جاتی رہے گی، اسے برا بھلا کہا جاتا رہے گا. خود زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے لوگ تھے جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے. قرآن پاک پر خود باضابطہ اعتراض کیا کہ یہ کوئی منظم کتاب لگتی ہے جو اس نے بنا لی ہے اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے بنا لی ہے اور ہمارے سامنے لا کے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ تک کہا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نظم و قوافی کے ساتھ جمع شدہ کتاب ہے جو لے آتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، کہیں سے جاتے ہیں چھپ چھپ کے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہ جانے بہت سارے اعتراضات. قرآن پاک نے ان کے اس چیلنج کو قبول بھی کیا ہے اور انہیں دعوت فکر دی ہے اور دعوت دی کہ آؤ ٹرائی کرو، کوشش کرو اور ذرا سا قرآن پاک کو بنانے کی اگر بات تم کرتے ہو، اگر انسان کا کلام ہے تو ایسا ہے کہ اس چیلنج کو قرآن پاک قبول کرتا ہے، تم آؤ میدان میں اور قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ. قرآن نے کہا. وہ چیلنج آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا. قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کا یہی معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک کے اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. یہ اس کی عظیم، یہ اس کا معجزہ ہے. پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اعتراض کا جواب نہ پیش کر سکا تو اب ہوا یہ کہ قرآن پاک نے کہا کہ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا. قرآن پاک نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم پورے قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ اس جیسی، قرآن پاک جیسی کوئی لے آؤ، تم خود اپنی مرضی سے لاؤ، ہم نہیں کہتے لے آؤ تم. اگر یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے تو. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ قرآن پاک نے اتنا بھی نہیں بلکہ تن تنہا نہیں کہا، یہ کہا کہ تم جتنے ہو، جتنے لوگ کوشش کرنا چاہتے ہو سب کوشش کرو، گروہ بنا کے کوشش کرو، جماعت بنا کے کوشش کرو، جیسا چاہو کوشش کرو، حکومتوں کو ساتھ لے لو، بڑے بڑے اہل علم کو لے لو، دانشوروں کو لے لو، لیکن قرآن پاک کا اگر تم یہ کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو تو پھر لے آؤ اور کوشش کرو.
تو نہیں کر سکے. قرآن پاک نے اسے بھی پیش کیا کہ پھر تم عاجز ہو کر نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے 10 صورتیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بھی عاجز ہو گئے, مجبور ہو گئے کہ نہیں ایسا کچھ کر نہیں سکتے. پھر قرآن پاک نے کہا کہ پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک ہی سورہ لے آؤ, 10 نہیں تو ایک لے آؤ. چلو, نہیں لا سکے وہ. قرآن پاک کا یہ معجزہ جو ہے صبح قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے, جو چاہے کوشش کرے. لیکن یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. جو کوشش کرے گا اس کا انجام بڑا برا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بڑا دعویٰ کیا تھا, وہ جس مذہب کا تھا وہ, اس کے مذہب والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا, نام بھی چینج کیا. وہ اتنا برا کافر ہے, ذلیل کافر ہے کہ وہ اس کا نام لیں تو مناسب نہیں ہے. چھوٹی سی شہرت کے لیے ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا اس نے, کہ آج اس کو خود جس مذہب کا پرچار کرنے کے لیے اور جس مذہب میں اس نے مجبوراً داخلہ لیا ہے, اس مذہب کے لوگ بھی اسے قبول نہیں کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس مذہب کا پہلے تھا اس مذہب کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں رہی تو ہمارے ساتھ کیا وفادار رہے گا, یہ چھوڑ دیا اس کو. تو حال یہ ہوا جسے اردو میں محاورتاً استعمال کرتے ہیں کہ دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. کیا ہوا؟ کسی نے نہ قبول کیا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوا اور خدا بھی نہیں ملا, مقصد بھی حاصل نہیں ہوا. ادھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, ادھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ہوئی. تو قرآن پاک کا وہ معجزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا, یہ حضور علیہ السلام کا جیدہ جاگتا معجزہ ہے. تھیری کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے, دستور کی کتاب ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر اسے نافذ کیا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے, ہمارا خالق و مالک و رازق ہے. ہمارے وجود کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ. ہمارے تمام تر نظام کو, ہم کیا سوچتے ہیں وہ جانتا ہے, ہم کیا کرنے والے ہیں وہ جانتا ہے. وہ ہمارے نبض سے واقف ہے. وہ جو ہماری تمام چیزوں سے واقف ہوگا, جب وہ قانون دے گا, جب وہ قانون بنائے گا تو یقیناً اس کا قانون کامیاب بھی ہوگا اور اس کے قانون پر عمل کر کے انسان دائمی طور پر زندہ رہ سکتا ہے. دنیا بھی اس کی سنور سکتی ہے, آخرت بھی سنور سکتی ہے. لیکن وہ شخص جو ناقص ہے, جس کی سوچ محدود ہے, اگر اس نے کوئی قانون بنا دیا تو لازمی طور پر ہے کہ زمانہ بیتتے بیتتے, عمر گزرتے گزرتے لوگ اس پر بڑی تنقیدیں کریں گے, کرٹک کریں گے. بہت سارے کریٹیکل پوائنٹ آئیں گے, ایشوز آئیں گے جس پر لوگ بار بار انگلی رکھتے رہیں گے کہ یہ نقصان ہے, یہ غلطی ہے, یہ ہونا چاہیے, ایڈیٹنگ ہونی چاہیے, یہ قانون درست نہیں ہے, لوگ کہیں گے. لیکن مجال ہے کہ صبح قیامت تک قرآن پاک کے کسی آیت پر, کسی حرف پر کوئی انگلی رکھ دے, نہیں رکھ سکتا. کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن جیسا یا قرآن سے اچھا علم ہے. کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا, کوئی یہ دعویٰ. تفسیر کے ایک بڑے عالم ہیں, بھلے ہی وہ ہے تو معتزلی عالم ہے لیکن جانکار ہے, اگرچہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے, لیکن تفسیر کشاف کے نام سے ان کی کتاب ہے, مشہور ہے, لوگ پڑھاتے بھی ہیں, اس کو پڑھا جاتا ہے. بڑی زبردست معرکۃ الآراء کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب ہے. انہوں نے خالی قرآن پاک میں کہہ دیا کہ قرآن پاک میں کچھ غریب الفاظ بھی ہیں, یعنی کم استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں. یہ کہا کہ محدثین مفسرین نے ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ تم تفسیر کے عالم ہو اور قرآن پاک میں کہتے ہو غریب الفاظ ہیں, ہم تمہیں اپنے تفسیر فہمی سے تمہیں دور کر دیتے ہیں کہ تمہیں تفسیر سمجھ میں ہی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ حال ہے. اہل علم کا حال یہ ہے کہ وہ اہل علم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. جو شخص قرآن پاک سے ناآشنا ہو, جاہل ہو, آوارہ ہو, ان پڑھ ہو, اناڑی ہو, وہ اگر دعویٰ کرے قرآن پاک کے بارے میں تو کوئی کیسے مان لے گا؟ اہل علم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جو قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرے, قرآن پاک جانتا ہی نہ ہو, قرآن پاک کو پڑھا ہی نہ ہو, پھر وہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک میں یہ ہے, وہ ہے, یہ. تو نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں, آپ سب جانتے ہیں.
ایسا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں مسجد میں لیکن ہمارے بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور مجھے یہ شکایت ملتی ہے ہمیشہ ہر جمعہ کو کہ تیسرے مالے پر پہنچنے کے بعد باپ بیٹا سب ایک ہو جاتے ہیں. اس قدر شرارت کرتے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہے. یہ بولنے والی چیز نہیں ہے. یہ مسجد کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. عاقبت سنوارنا ہے تو مسجد کا. کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. کوئی بولے گا کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر کسی نے کچھ بول دیا تو سامنے لڑائی کرنے والا ایک ٹیم تیار رہتی ہے. کوئی نہیں سمجھاتا. کسی بچوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، نل توڑ رہے ہیں، گیٹ کھینچ رہے ہیں، کچھ کسی کو کوئی وہ نہیں. کبھی مائک سے کھیلتے ہیں وہاں پر. اور یہ ہوتا ہے جب آوازیں آتی ہے تو پھر ذہن بھی ادھر ادھر بڑھتا ہے، منتشر ہوتا ہے، پھر وہ پیغام پہنچانے میں جو ہے دشواری ہوتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ محلے کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ تیسرے مالے پر پہنچیں گے. یہ نہیں کہ پہلی صف میں یہاں پر آئیں، نہیں آئیں گے. وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ دیکھ لیے تو یہی بیان کریں گے. تو وہ تیسرے مالے پہ جاتے ہیں اور پوری نماز خراب کرتے ہیں لوگوں کی. اور ایک آدمی اگر نماز میں کھڑا ہو گیا تو وہ دوسروں کی نماز خراب کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے. وہ اس قدر تماشا کرتے ہیں مسجد میں کہ اللہ کی پناہ. شیطان شرمندہ ہوتا ہوگا کہ میرا تو کام تھوڑا سا تھا، انہوں نے پورا کام میرا کر دیا. نماز کی توہین کرتے ہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر. ایک تو آتے ہیں آخر میں، اور آخر میں آنے کے بعد پہلے آئے ہوئے لوگوں کی نماز خراب کر دیتے ہیں. میں کسی کا نام کیا لوں؟ ایسے ایسے چہرے ہیں میرے پاس، لیکن میں نام لے کر کیا مقصد ہے؟ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ مسجدوں میں تماشے ہوں گے. وہ زمانہ چل رہا ہے. دیکھیے آواز آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اب تک کوئی نہیں گیا کہ بچوں کو روکے. وہ تو یہ زمانہ چل رہا ہے. وہ اور اگر بچے اتنے زیادہ چھوٹے ہوں، شعور نہ رکھتے ہو، تو مسجدوں میں آنے کا حکم ہی نہیں ہے نا بچوں کو. سوجھ بوجھ ہے تو بچے آ سکتے، نہیں تو بالکل آنے کی اجازت نہیں ہے. پاگلوں سے، بچوں سے مسجدوں کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو قرآن پاک کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں. سویڈن ایک علاقہ ہے، ملک ہے، کنٹری ہے، ایک مانا جانا شہر ہے. عید الاضحیٰ کے عین دن حکومت کا ایک ذمہ دار ہے وہ، اور اس نے قرآن پاک کے نسخے کو جلایا ہے. اور فوجی اہلکار ہیں، پولیس فورس موجود ہے. عدالت اس بات کی انہیں اجازت دے رہی ہے اور وہ قرآن جلا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کی اجازت کسی اور مذہب میں ہے؟ کیا ایسا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی مقدس کتابوں کو اٹھائیں اور جلا دیں؟ کسی مذہب کے خلاف آپ نفرتی بات کر کر جو ہے وہ مذہبی جذبات کو بھڑکا دیں. آپ نسل پرستی کی تعلیم دیں، درست ہے. تعصب پر مبنی گفتگو کریں، درست ہے. اور مذہبی منافرت آپ پھیلائیں، درست ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا، جس ملک میں ہوتا رہے گا، وہ ملک محفوظ نہیں رہے گا. اس ملک میں لوگ محفوظ نہیں رہیں گے. اس ملک کے حکومتیں محفوظ نہیں رہیں گی. اس ملک کے فوجی افسران محفوظ نہیں رہیں گے. اس پولیس محکمہ محفوظ نہیں رہے گا. جس ملک میں امن و رواداری نہ ہو، جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو، جس ملک میں مذہبی منافرت پھیلی ہو، وہاں نہیں ہوگا. کچھ چل ہی نہیں سکتا کوئی نظام. آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قانون کو نافذ نہیں کیا ہے. قانون نافذ کیجیے. آپ جہاں کہیں بھی ہو، یہ قانون ایسا قانون ہے کہ آپ نافذ کریں اس کو. بطور خاص مذہبی مقدسات کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے سے لوگوں کو روکیں آپ. اور اگر کوئی ایسا کر دے، اسے فوری طور پر جو ہے قانون نافذ کریں، اسے سلاخوں کے پیچھے جیل کے اندر ڈالیں اسے، اور جو سخت سے سخت سزا اسے دیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسے کام کرنے کے لیے سوچے. اسلام نے اسی لیے اپنی سزاؤں کا جو نفاذ کرنے کا جو سسٹم اسلام میں ہے،
سزاؤں کا امپلیمنٹیشن جو ہے، نافذ کرنے کا جو سوچ ہے اور جس طریقے سے عمل ہے، جو قرآن پاک کے زاویے کے مطابق، قرآن پاک کے نظریے کے مطابق، جو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، چور ہو تو جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور پھر اس طریقے سے قاتل ہو تو قتل کیا جائے، اور زانی ہو تو اسے مارا جائے. اس طریقے سے یہ جتنے بھی سزاؤں کا نفاذ ہے اسلامی بہت سارے کنٹریز میں ہیں آج بھی. تو دیکھیے کہ پھر وہاں پر چوری کی شرح کم ہے، زانیوں کی شرح کم ہے، پرسنٹیج ان کی، مجرموں کی شرح کم ہے، قاتلوں کی شرح کم ہے. لیکن جس ملک میں سزائیں چہرے دیکھ کے دی جاتی ہو تو پھر اس ملک میں مجرم جو ہے وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گھومتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، بات کر رہے ہیں ابھی UCCC یونیفارم سول کوڈ، تمام شہریوں کو یکساں قانون. یہ کون بنا رہا ہے؟ مجبور لوگ، بےکس لوگ، وہ لوگ جن کی قانون پر کوئی نظر نہیں ہے. ان سے پہلے بھی لوگ گزرے، ان کے باپ دادا گزرے، پڑھے لکھے لوگ گزرے، ان کے ذہن و دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر آدمی کو مذہبی اجازت ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ چین و سکون کے ساتھ اپنے مذہب کے تمام تر معاملات کو سکون و اطمینان کے ساتھ وہ ادا کر سکتا ہے. کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا، کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. وہ چین کے ساتھ جی سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی کے تمام شب و روز وہ آسانی کے ساتھ یہاں گزار سکتا ہے. کوئی اس کے درمیان میں مداخلت نہیں کرے گا. یہ ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ، ایک ملک ہے ہمارا، لہٰذا ایک قانون ہونا چاہیے. ایک ملک ہے، ایک قانون ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں. اور قانون کا کوئی مسودہ، کوئی خاکہ، کوئی پروپوزل پیش نہیں کیا گیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پیش کیا گیا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں جو خاکہ تیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ سے ہندوستان کے ایک نہیں کئی سو لوگ، یعنی کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے باشندے، کئی کروڑ لوگ جو ہے آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے کئی کروڑ لوگ جو ہے بیزار رہیں گے، غم و غصے کا شکار رہیں گے، مذمت کر رہے ہوں گے. آپ ان کی مذہبی آزادی کو چھینیں گے، آپ سکھوں کی آزادی چھین لیں گے، انہیں ان کے مذہب کے مطابق اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عبادت کریں گے. آپ عیسائیوں کی مذہبی جو ہے وہ آزادی کو چھین لیں گے، آپ ان کو اجازت نہیں ہوگی. کیا خود آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں، ہندو مذہب کے آپ ہیں، کیا خود آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے یونیفارم سول کوڈ میں؟ کیا خاکہ ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ ان چاروں کاسٹ کو ایک خانے میں لا سکیں گے؟ کیا دلت کو آپ مانیں گے اپنے جیسا؟ آپ نے دیکھا ہے ابھی گزشتہ 4-5 روز پہلے جو سوشل میڈیا کے اس پر ہوں گے انہیں پتا ہے، اور اخبارات میں بھی وہ سرخی آ گئی. ایک شخص نے، اور ماشاء اللہ سے اقتدار میں جو پارٹی موجود ہے اس پارٹی کا ایک اہم رکن ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس شخص نے اپنی سے نچلی سماج کے یعنی دلت سماج کے ایک شخص پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. انسانیت ہل جاتی ہے، انسانیت ہل جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ شرمسار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کیا انسانیت اتنی گر گئی ہے؟ کیا انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ کیا سمجھ رہا ہے انسان کو؟ کیا وہ انسان نہیں جس کے اوپر وہ پیشاب کر رہا ہے؟ بہرحال فوری طور پر لوگوں نے آواز صدائے احتجاج بلند کیا تو اس کی کارروائی ہو گئی، اور وہ ابھی غالباً سلاخوں کے پیچھے یا اس کی کارروائی چل رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ سب چیزیں کیوں؟ کیا آپ نے دونوں کو ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو کیا آپ ہندوؤں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے؟ کیا ہے مسودہ آپ کے پاس؟ اگر پوری دنیا کے اندر اصول بنتا ہے، قانون بنتا ہے کہ اگر ہم کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کا ایک سیمپل تیار کریں گے. سیمپل تیار کرنے کے بعد اسے دیکھیں گے، اس کا
جائزہ لیا جائے گا، اس کی اجزائے ترکیبی دیکھی جائے گی، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے، اور اس میں کیا کیا شامل ہے، کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کیا کیا اس کے فوائد ہیں، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ چرچا ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مثبت پہلو رکھے جاتے ہیں، منفی پہلو رکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اقدام کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا؟ نہیں بنایا آپ نے، آپ ہوے میں اڑا دے رہے ہو یو سی سی۔ اگر یہ بات ہے تو اگر ایک ملک ہے اور ایک قانون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا ایک ہی خدا ہے، ذرا ایک خدا پر آ جاؤ، آپ ایک خدا کی بات بھی کرو، آپ ایک خدا کو مان لو آپ آسانی کے ساتھ۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، ہماری دعوت یہی ہے کہ خدا کو مان لو، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ لیکن آپ کرو گے نہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں فتور بھرا ہوا ہے، اور پھر آپ کو ایکشن کی بھی تیاری کرنی ہے۔ لیکن ہماری قوم یہ سب خبریں آپ سن کر کریں گے کیا؟ یہ سب خبریں سن کر کریں گے کہ آپ قرآن سے بھی دور ہیں، حدیث پاک سے بھی دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، اسلامیات سے دور ہیں، آپ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ دراصل یہ یو سی سی بھی جو ہے قرآن پاک کی مخالفت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ اسی یو سی سی کے اندر ہوگا، یہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر، کہ آپ کو وراثت کا جو تقسیم اسلام نے جو پیش کی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے جو تقسیم ہوئی، اور ان کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے جو تقسیم کا فیصلہ کیا، وہ تمام فیصلے پر پانی پھیر دیے جائیں گے، اور خود اصول بنایا جائے گا۔ عورت کو بھی وہی دیا جائے گا، آدمی کو بھی وہی دیا جائے گا، اور سو اتفاق سے طلاق کی شرح جو ہوگی، جو طلاق کا معاملہ ہوگا، وہ بھی بڑا گمبھیر ہوگا اور بہت زیادہ فکر والا ہوگا، جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وراثت کا بھی معاملہ، انہیریٹنس کا معاملہ جو وراثت ہوتا ہے، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، اس میں بھی بہت مسائل آئیں گے۔ اس کے علاوہ اتنے سارے کانٹرڈکشن ہیں، اتنے سارے تصادم اور مخالف اس میں جو قانون بنیں گے، جس سے لازمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو خطرہ تو لاحق ہے ہی، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے زد میں آئیں گے۔ تو آپ کیوں بنا رہے ہیں ایسا قانون؟ ایسا قانون جو پہلے قانون دان نے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن قلم روک دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کثیر مذہبی ملک ہے، بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، بہت سارے قوم کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور کسی کو ایک بات پر متفق کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے انہیں آزادی دی جائے، یہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی، اختلاف میں یہاں اتحاد ہے۔ مختلف قوم کے لوگ رہتے ہیں لیکن اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، لیکن ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں، قرآن پاک سے بہت دور ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب قرآن پاک، تو یہ جو سویڈن میں جس نے حرکت کی، وہ تو حرکت کر کے دکھایا کہ میں کتنا قوی ہوں، اور یہ حرکت تو ایسا ہے کہ کوئی اچھا آدمی، سچا آدمی، نیک آدمی، جس کا ضمیر اچھا ہو، وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ اب جس کے ضمیر میں ہی کھوٹ ہو، جس کے نسل میں خرابی ہو، جس کے اصل میں خرابی ہو، جس کے معاملات میں خرابی ہو، جس کے ماں باپ میں خرابی ہو، وہی یہ سب کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک کافر سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے گھٹیا کام کرے گا، لیکن جو کر رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کس نے کہا۔ تو یہ تمام چیزیں ابھارتی ہیں ایسی چیزوں پر۔ جب آدمی غلط ہوتا ہے یا اس کی اصل غلط ہوتی ہے، نسل غلط ہوتی ہے، تو وہ یہ حرکت کرتا ہے، اور محدثین نے اسے پیش کیا ہر دور میں۔ تو اس نے کر دکھایا، اور حکومت یہاں پر کرنے کو تیار ہے، قرآن پاک کے خلاف ایک قانون بنانے کو تیار ہے۔ جب ایسی ضرورت پیش آئے، آپ اپنے گھروں سے نکلیں، آپ اپنا اپنا احتجاج درج کروائیں، جو بھی اس کی ترکیبیں بنے، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول پر چلیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، اور ہم باطل کے کسی قانون سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہمارے لیے قانون ہے، اور کوئی قانون کو ہم قانون نہیں۔ ہاں، ملک کے جو قانون ہیں، ملکی جو قانون ہیں، جو یکساں سب شہریوں پر نافذ ہوتے ہیں، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن یونیفارم سول کوڈ جو آپ لے آنے والے ہیں، جس کا کوئی خاکہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ
ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے اور حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی 10 سورتیں جانتے ہیں، 10 سورتیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں آپ بلند، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سروے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک کی 10 سورتیں یاد ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، بہت منیمم ہے، آپ بہت کم ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، نہیں ہے؟ کتنے ہیں جنہیں 5 سورتیں یاد ہیں؟ نہیں یاد ہے۔ کتنے ہیں جنہیں 2 سورت یاد ہے؟ نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ 2 سورت تو یاد ہوگی، نہیں یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کوئی شرم کی کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھائیے، سمجھ میں تو آئے۔ یہ دیکھیے آپ کی، ہاں بہرحال یہ دیکھیے آپ کی قرآن پاک سے محبت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کتنا محبت کرتے ہیں قرآن پاک سے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ خود اپنی حقیقت سے واقف ہیں، میں کیا بتاؤں، آپ کا رب جانتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے قرآن پاک سے محبت۔ اگر کل کو قرآن پاک کے نسخے جرائے جائیں تو شاید آپ قرآن پاک کی حفاظت نہیں کر سکتے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے چاہے گا کرائے گا، لیکن آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی محبت میں جئیں گے مریں گے تو جھوٹے ہیں آپ۔ ایک سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کئی ساری مسجدیں ہوں گی جن کے مصلیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا 10 سورہ معلوم ہے، قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی 10 سورہ وہ نہیں بتا سکیں گے۔ کیوں؟ کمی کس کی ہے؟ کس نے آپ کو روکا ہے پڑھنے سے؟ کس نے آپ کو روکا ہے پڑھائی کرنے سے، پڑھنے سے؟ کیا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کہیں ہاں یا نہیں، کیا؟ تو کیوں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا رویہ قرآن پاک کے ساتھ کیسا ہے یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن آپ ہیں اسے کھولنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، بہت دور ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اور بہت سارے ایسے ہوں گے حضرات کہ وہ رمضان کے علاوہ پھر قرآن چھوتے نہیں، وہ جو رکھ دیتے ہیں رمضان کو تو الوداع، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن ان کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ کب پڑھیں گے آپ قرآن پاک؟ تو ہم غیروں کو کیا کہیں، ان کا کام ہے وہ کرنا، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو قرآن پاک آپ پڑھیں گے، کچھ بول نہیں رہے ہیں آپ، بلند آواز سے بولنا چاہیے۔ ابھی اب اتنی خبریں سنانے کے بعد بھی اب آپ آہستہ بول رہے ہیں انشاءاللہ، ایسا لگ رہا کہ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ جبرن کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں گے آپ لوگ؟ پڑھیں آپ پروگرامات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، موقع موقع سے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ آپ نہیں آتے، اور نہیں آتے تو جو رہتے ہیں ان کا ہی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ بہت محروم رہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ مت سوچیں کہ ارے جن کا کام ہے وہ اپنا کر رہے ہیں میں تو چلا، نہیں، آپ محروم ہیں، آپ محروم القسمت ہیں، آپ اپنے مقدر پر روئیں گے، آج نہیں کل روئیں گے، اور نہیں تو قبر میں پہنچنے کے بعد روئیں گے آپ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا جہنمی کو، تو وہ شخص سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ بنی کہ تم جہنم میں ڈھکیل دیے گئے، تو کہے گا کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس قدر تکلیف سے وہ بیان کریں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا انداز ہوگا۔ اس قدر تکلیف میں ہوں گے، تکلیف سے دوچار ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز کی توفیق ہوگی تو قرآن کی توفیق ہوگی آپ کو، اور آپ جب ان چیزوں سے دور رہیں گے تو بہت دور رہیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، ہے نہیں ہے؟ تو میں نے کہہ دیا بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی چلا ہوگا، نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں معلوم ہوگا، ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ تک نہیں ہوگا کہ قرآن کے حوالے سے کیا کیا دنیا میں چل رہا ہے، اور میں کتنا خاموش بیٹھا ہوں، مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے آپ جو ہے وہ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ
اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں. دنیا اگر آپ اچھے سے آپ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجیے. آپ قرآن پاک سے محبت کیجیے. یہی قرآن پاک کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کرے گا کہ پروردگار یہ دنیا میں کبھی مجھے تنہا چھوڑا ہی نہیں, آج میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں, پروردگار اس کی مغفرت فرما دے. کل ہمارے لیے یہ مغفرت کا مطالبہ کرے گا, رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ پروردگار یہ میرا دوست تھا, میرا رفیق تھا, کبھی اس نے مجھے تنہا چھوڑا ہی نہیں, تو میں آج اس قسم پرسی کے عالم میں اسے کیسے تنہا چھوڑ دوں. قبر کے اندھیرے گور میں اندھیری قبر میں جو ہے یہ روشنی کا کام انجام دے گا یہ قرآن پاک, اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو, اور محبت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو طویل ہو گئی, بیچ میں جو وہ وقفہ ہو گیا نا تو طویل ہو گئی, پرانی گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار میں جو